اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت اور امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کی بھی اسی طرح پسند کریں گے اور اسی طرح سراہیں گے جس طرح میری پچھلی تمام ویڈیوز پسند کی، سراہیں اور خصوصاً کمنٹس باکس میں جا کے اس ویڈیو پہ کمنٹس دیے، جس سے میں اپنی ویڈیوز مزید بہتر سے بہتر کر سکوں اور نئے آنے والوں کے لیے خوش آمدید، ویلکم، اور ساتھ ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں جا کے کمنٹس کریں۔ ناظرین، پرسوں یعنی 3-4 دن پہلے میں گیا سروس ہاسپٹل، کیونکہ میرا بھتیجا ادھر ایڈمٹ۔ سب سے پہلے تو اس کے لیے سب دعا کریں کہ جلد از جلد وہ صحت یاب ہو کے گھر آ جائے۔ وہاں گیا تو میرے 2 چکر لگے، مجھے واپس گھڑی شاہ آنا پڑا۔ زمان پارک سے آگے سے جب گزرنا پڑا تو 5 منٹ کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباً 20 سے 25 منٹ میں گزرنا پڑا۔ رش تھا، ساری اوبی وینس ادھر کھڑی تھی، سارے آج کل صحافی تقریباً ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، جو خان صاحب کو گالیاں نکالتے تھے وہ بھی ادھر ہی ہوتے ہیں چینلز۔ لیکن اصل میں کیونکہ میں نے ایک عہد کیا ہے کہ سچ بولنا ہے، سچ بتانا ہے، تو میں نے کہا تھوڑا سا خان صاحب کو اس بارے میں، حالانکہ میری ویڈیوز وہ تو بالکل ہی نہیں دیکھیں گے، اس کے قریب جتنے ہیں وہ بھی نہیں دیکھیں گے، لیکن جو ان کے چاہنے والے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی دیکھے گا بھی تو وہ رد کر دے گا۔ خان صاحب، آپ نے اقتدار سے پہلے، اقتدار میں آنے کے بعد اور اب اس ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے رہے ہیں اور اب بھی لگا رہے ہیں۔ تو خان صاحب، یہ ریاست مدینہ کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنا، وہاں اتنی مشکل سے لوگ گزرتے ہیں۔ آپ کے رضاکار، پی ٹی آئی کے رضاکار جو آپ نے بھرتی کیے ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہاں مجھے بہت سے آپ کے پی ٹی آئی کے ورکر نظر بھی آئے، لیکن وہ صرف ہلا گلا کرتے ہوئے۔ اب وہاں سے بچے جا رہے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہاسپٹل کی اپنا ایمبولینسز جا رہی ہیں، لیکن وہاں راستہ نہیں مل رہا۔ بہت دشواری ہے خان صاحب۔ خدا را اگر میری آواز خان صاحب تک پہنچا دے تو وہ یقیناً اس کا سدباب کرائیں گے، یقیناً صحافی حضرات کو بھی کہیں گے کہ اپنی اوبی وینز کہیں اور کھڑی کر دیں، یا سروس روڈ بھی ہوگا ادھر کہیں ادھر کھڑی کر دیں اور روڈ کو بلاک نہ کریں، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے تو ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، تو کم از کم ریاست مدینہ کا چلیں، ریاست مدینہ اب دوبارہ نہیں آ سکتی، وہ اسی وقت تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ادھر، لیکن اس کے راستے پہ چلنے کی بڑی اچھی بات ہے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن کم از کم اس کے نظر بھی آئے نا، نظر بھی آئے کہ آپ واقعی ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس کے پاس بھی کرتے ہیں۔ لیکن خاص صاحب، انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے ریاست مدینہ کا نعرہ تو لگایا، کیونکہ اگر نعرہ لگاتے واقعی حقیقی دل سے، تو میں نے آگے بھی کئی ویڈیو میں کہا تھا، آپ نے جو ہیلی کاپٹر ہائر کیا تھا وہ کوئی دینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے پاس رکھتے۔ یہ ہمارے ادھر یہ رنگ روڈ پہ ایک بچی سے زیادتی ہوئی، آپ کدھر تھے؟ ہیلی کاپٹر پکڑتے، یعنی آپ کا میڈیا سیل اتنا تیز ہوتا کہ فوراً آپ تک خبر پہنچ جاتی ہے، فوراً وہاں پہنچتے۔ سائی وار کے وہ جو بچوں کے سامنے 2 والدین کو قتل کیا گیا، کبھی دہشت گرد قرار دیا، کبھی کیا قرار دیا گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ پولیس والے بھی بری ہو گئے، جی شواہد نامکمل ہے، حالانکہ لائیو جا رہا، سارا کچھ لوگوں کے سامنے ہے، لیکن وہ بری کر دیے گئے کہ جی شواہد نامکمل تھے، جس کی وجہ سے ان کو بری کر دیا گیا۔ آپ کدھر تھے؟ خدا را خان صاحب، آپ بھی 70 سے 70 پلس ہو گئے، آپ نے بھی ماننا ہے، آپ نے بھی جواب دینا ہے، تو اپنے آپ کو کم از کم جاتے جاتے چھوڑے، نہیں ملتی یہ کرسی وزیر اعظم کی، نہ لیں، اب باہر ہے کہ اپنا جو ہے نا صحیح، کم از کم آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کریں، پھر اپنی پارٹی کو صحیح کریں۔ اور میں نے آگے بھی کئی دفعہ کہا کہ خدا را ارطغرل غازی ایسا کرے، آپ بیٹھ کے صحیح طرح دیکھ لیں، لوگوں کو تو دکھا رہے ہیں نا، وہ بندہ صرف اللہ کے نام کے لیے اپنے خاندان سے لڑا،
اپنی برادری سے لڑا، اپنے قبیلے سے لڑا، قبیلے سے در بدر ہوا، اور صرف اس کا نعرہ کیا تھا کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کی حکومت، یہی تھا نا۔ اور آخر تک ثابت قدم رات پھر دیکھنے اللہ نے اس کی حکومت بھی قائم کی، 600 برس تک اس نے حکومت کی۔ تو آپ بھی اگر یہ حقیقت سے نعرہ لگاتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اپنے ساتھ جو رائٹ لیفٹ چور ڈاکو ہیں انہیں نکالیں، فارغ کریں۔ میں نے تو آگے بھی کہا تھا کہ آپ نے اپنے کیا کہتے ہیں اپنا تجربے سے کچھ نہیں سیکھا۔ آپ نے 28 سال ہو گئے ہیں کہ 30 سال ہو گیا اپنی پارٹی کو، جتنے بھی ہو گئے ہیں اس سے کچھ نہیں سیکھا۔ اب پھر چور ڈاکو آپ کے پارٹی میں سارے شامل ہو گئے، تو کیسے آپ آگے اپنے مرضی سے کوئی اسمبلی میں جو ہے نا رولنگ چینج کر سکیں گے، کوئی قوانین چینج کر سکیں گے؟ کیسے چوروں ڈاکوؤں کو پکڑ سکیں گے؟ کیونکہ آپ کے ساتھ خود چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جو رائٹ لیفٹ ہے نا خاصا، انہیں نکالیں اور یہ دوسروں کا سہارا لینا چھوڑیں۔ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ ابھی میں کل پرویز الہی صاحب کی جو پریس کانفرنس سن رہا تھا، وہ جس طنزیہ انداز سے باتیں کر رہا تھا، خان صاحب ذرا آپ بھی اس سوچ سے دیکھیے گا کہ جن لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ اپنی صف میں شامل کیا ہے، پہلے کھل کے تنقید کی، آخر میں تھوڑا سا ایک آپ کو وہ مکھن لگانے کے لیے کہہ دیا کہ اس ٹائم کوئی لیڈر ہے تو وہ صرف عمران خان صاحب ہے۔ اگر وہ آپ کا ریئل آپ کا ساتھی ہوتا نا، دیکھیں خان صاحب، میں خود بھی اس حق میں نہیں تھا کہ آپ ایسے اسمبلیاں توڑتے، آپ ایسے قومی اسمبلی سے باہر آتے، لیکن میری تو اپروچ نہیں ہے آپ تک، لیکن اس کی تو ہے۔ اگر وہ آپ کا ریئل ساتھی واقعی ہے تو آپ سے جا کے گلا کرتا کہ یہ کام نہ کریں، لیکن آپ نے اگر کر دیا تو پھر باہر آ کے چھوڑ نہ ڈالتا، آپ کے ساتھ کھڑا رہتا۔ کیونکہ دوست تو وہی ہے کہ جو فائدے کے ساتھ ساتھ اگر کسی دوست کا نقصان ہو جائے تو اس میں بھی برابر کا شیئر کرے، اسے باز کرے، نہیں تو ٹھیک ہے ہونے دے، نقصان ہوتا ہے تو۔ لیکن یہ دوست نہیں ہے خان صاحب آپ کے، یہ صرف موقع پرست ہیں۔ جیسے ہی موقع کہیں اور سے اچھا ملے گا تو وہ ادھر بازی پلٹ دیں گے، ادھر چلے جائیں گے، آپ پھر اکیلے رہ جائیں گے، پھر اینڈ پہ کہیں گے اوہ مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی یہ نون لیگ کا ساتھی تھا، جیسے آپ نے باجوہ کا کہا، جیسے آپ نے الیکشن کمیشن کا کیا راجہ کیا اس کے بارے میں کہا۔ خان صاحب 70+ ہو گئے آپ، خدا را ہوش کے ناخن لیں اور وہ کام کریں جو پاکستان جیسے ایک انتہائی پسماندہ، انتہائی غریب ملک کے فائدے میں ہو۔ مجھے پتہ ہے آپ نیت کے صاف ہیں، مجھے پتہ ہے آپ پاکستان کے لیے بہت کچھ واقعی حقیقتاً کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے تو چور ڈاکو ہیں، وہ تو صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ آپ پاکستان کے لیے فائدہ سوچتے ہیں، لیکن آپ کے جو رائٹ لیفٹ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی چور ڈاکو ہیں۔ کوئی پیپل پارٹی سے آیا، کوئی نون لیگ سے آیا، کوئی کاف لیگ سے آیا، کوئی کدھر سے آیا، اور موقع جیسے ہی کسی اور جگہ سے انہیں اچھا کھانے کو مل جائے گا وہ ادھر چلے جائیں گے، وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ کے ساتھ ہمدردیاں کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو خان صاحب اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، میری تو ریکویسٹ ہے سب سے پہلے یہ جو زمان پارک کے باہر رش لگا ہوا ہے یہی ختم کریں۔ اب حقیقی معنوں میں ایک قومی لیڈر اس ٹائم ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے رضاکار ہیں باہر پھیلا دیں کہ کوئی بھی وہ گاڑیوں کو پار کروائیں اور وہاں رش نہ ہونے دیں، واللہ بہت رش ہوتا ہے ادھر۔ میں تو جمعے کو گیا تھا سروس ہاسپٹل اور 2 دفعہ وہاں سے گزرا ہوں تو مجھے تقریباً آدھے گھنٹے کے قریب لگا، حالانکہ بائک پہ تھا، موٹر سائیکل پہ تھا، اور کاروں کو، بسوں کو، دوسری جو بڑی گاڑیاں انہیں کتنا ٹائم لگتا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر میری آواز کوئی خان صاحب تک پہنچا سکتا ہے تو خان صاحب خدا را یہ کام کریں اور اپنے ورکر کو کہیں کہ پھیل جائیں، لوگوں کی خدمت کریں، جب تک الیکشن ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے۔ اور خان صاحب لگتا تو یہی ہے پارٹی آپ کی بھی آئے گی، لیکن اب برسر اقتدار آ کے حقیقی معنی میں کوشش کریں کہ ریاست مدینہ کا جو نام لیتے ہیں اس پہ پورا اترنے کی، اور صرف دکھلاوے کے لیے نہیں۔ خان صاحب دنیا داری کو چھوڑیں، 70+ ہو گئے ہیں آپ، آگے جا کے آپ نے جواب دینا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں جب حضرت عمر فاروق جیسا
انسان صحابی جسے عشرہ مبشرہ میں شامل کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ یہ بندہ جنتی ہے، لیکن جب بات حکمرانی کی آئی، جب بات بادشاہت کی آئی تو کئی 9 سال کہتے ہیں، کئی 11 سال کہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی میں تو یہی کہوں گا کہ جان چھٹی، کئی اس پہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب وہ باہر نکلے تو پسینے سے شرابور، بہت سختی ہے خان صاحب ادھر۔ آپ ذرا خود بھی پڑھ کے دیکھیں، آپ خود بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھ کے دیکھیں، اور جو حکمران ہوتے ہیں، جو بادشاہ وقت ہوتے ہیں، ان کی کیا کیا ذمہ داریاں اور کس مشکل حالات سے انہیں گزرنا پڑے گا آگے جا کے۔ دنیا تو چھوڑے، دنیا آپ کو چھوڑ دینی چاہیے آپ، کیونکہ 70+ ہو گئے ہیں، آپ نہیں سوچیں گے آگے کا تو کب سوچیں گے؟ چھوڑ دیں یہ عیاشیاں۔ کیا میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، میں نے باقیوں سے کیا، یہ پچھلے ایک پورا دن صبح 7:30 سے لے کے 12:30 لاہور میں بجی آئی، کل لال پور رات گئے تو وہ کہتے ہیں ہماری شاید 10 بجے آ گئی تھی، چلیں 9 بجے لگا دیں، آپ کی بھی 9 بجے ادھر آ گئی ہوگی۔ کیا آپ نے مناسب سمجھا؟ آپ قومی لیڈر تھے کہ نہیں بھی مجھے یہ لائٹ نہیں چاہیے، جب تک میری عوام کی لائٹ نہیں آئے گی میں بھی اندھیرے میں رہنا پسند کر لوں گا، میں بھی کینڈل جلا لوں گا، عوام کے ساتھ ہمدردی شیئر کروں گا۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے عمر فاروق کی، جس نے دودھ پینا چھوڑ دیا تھا، گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ خان صاحب یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں آپ بھی۔ آپ اچھا سوچتے ہیں کافی حد تک، لیکن پھر بھٹک جاتے ہیں۔ پاکستان کے لیے بہت اچھا کیا ہے آپ نے، بہت اچھا کیا اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کے جو رائٹ لیفٹ ہیں ایسی رنگینیاں آپ کو دکھاتے ہیں، ایسے خواب دکھاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے پاکستان ٹھیک چل رہا ہے، کہ آپ بہک جاتے ہیں۔ خدا را آپ نہ بہکیں۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام کوئی خان صاحب تک پہنچا دے گا۔ میں نے تو آگے بھی کہا تھا خان صاحب چھوڑ دیں یہ سارے رائٹ لیفٹ، میں آتا ہوں، لیکن یقین مانیں کہ شاید جیسے چل رہے میرے فیصلے آپ کو بھی پسند نہ ہوں، کیونکہ میں حقیقت پسند ہوں۔ جو حقیقت پہ بات ہوگی وہ مانوں گا، جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہوگی وہ بات میں نہیں مانوں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی لیڈرشپ کو پاکستان کے لیے اچھا ثابت کرے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔